اندر کی ولایت کا مبلغ ہے، فقر کا ناز کہتے ہیں جہاں حیدر بشر کی سوچ بھی جانا نہیں ممکن، جہاں حیدر بشر کی سوچ بھی جانا نہیں ممکن، وہاں پر بات ہو جس کی اسے شہباز کہتے ہیں۔ اب اپنے سامنے یہ ریاض پیاری بھی تھا پیدا فرمائیں گے کے فوراً بعد شوکت ادا شوکت کروانے کے رضا ہوں گے محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وعبادة القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين۔ عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات علیہ وسلم۔ اس بارگاہ میں اللہ سب کی حال ہے، عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ وہ دعائیں استعمال فرمائے۔ دانیان مدرس کے رزق اور عزت میں تیرا خدا اضافہ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے سرکار ولی ناصر کی بات زمانہ کی ضرورت اللہ تعالیٰ۔ گرمی کی شدت اپنی جگہ، سلوات کی اہمیت اپنی جگہ، اجازت ہے میں چلنے میں جانا چاہتا ہوں۔ ہماری مدرسوں کا مقصد پنڈ فتح کہنا نہیں ہوتا، ہماری مجالس کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہے۔ کچھ بندے اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ شیعہ مدرسے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شیعہ کہنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے سے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو۔ مدرسے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ زندگی کم ہے، کل تم میدان حشر میں نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا کہ تم نے نہیں۔ یہ مدرسے ہوتی ہیں اتمام حجت کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، جس مذہب میں مسلمانوں بے شک سیکھ رہا ہوں، جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے گھروں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ آپ زندہ سلامت رہے گا۔ میں بات بیٹھ پہ نہیں کرتا، ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہی ہے۔ جنہیں دنیا مان رہی ہے کیا وہ ان اپنے رہبروں کا نام اللہ کی نماز میں، نماز دور کی بات ہے بازار میں نام لیتے شرما جاتے ہیں۔ اللہ کی اس کائنات واحد محمد والے محمد کا لفظ واحد کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی عبادت میں بھی نہ آئے
تو اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا. مسلمانوں کے بہت بڑے امام بلکہ رجسٹرڈ امام شافعی فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں تفاقم بال عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ترجمہ تو ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، مگر میں ریگولر جو مجلسوں میں آتے ہیں انہیں ترجمے کی ضرورت ہی کب ہے. جو بندے مرد کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں انہیں مجلس میں سمجھ کیسے نہیں آتی، لیکن ترجمہ کبھی کبھی آنے والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں محمد کی اہل بیت میں آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی آپ پہ درود نہ پڑھے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. بلکہ امام شافعی کہ کلام کو بھی اگر مسلمان سمجھ لیں. الزام میری قوم کے نوجوانوں کو دیتے کہ جی شیعہ علی کو پتہ نہیں کیا سے کیا بڑھا دیتے. میں امام شافعی کا لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام شرائط الروحہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مات الشافعی ولیس جدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی فرماتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے. یہ کسی میں ذاکر یا تقریب کی بات نہیں کرنا، یہ کسی شاعر کا تصور ریش نہیں کرنا. یہ امام شافعی کہتے ہیں فرما رہے ہیں کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے. میرے استاد نے محترم مبلغ اعظم قبلہ صاحب مولانا محمد اسماعیل کا ہے. یقیناً بزرگوں کے ذہن میں نام ہوگا. میں اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا جب تک میں مولانا اسماعیل صاحب کی بات نہ کروں. قبلہ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے خواب میں امام شافعی مل گئے. شاید نگر میں ایک اردو جواب کا مجمع ہے. آپ کو کس طرح ہوئے ہیں جیسے کوئی خوابوں پہ پابندی ہوتی جب تھوڑا بیدار ہو جائے وہ اللہ جانا فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام شافعی ملے اور میں نے امام شافعی سے کہا کہ امام شافعی تو علی کو رب سمجھتا ہے. مولانا اسماعیل فرماتے ہیں امام شافعی نے مجھے کہا مولوی اسماعیل تو نے انصاف نہیں کیا. جن لوگوں میں میرے جیسا بندہ امام ہے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہماری سرکار حضرت کی وقت بہت کم ہے. میں سمجھنے کام کے لیے چاہ رہا ہوں. لوگوں نے ہمارے بارے میں کہتے ان کے بدولت خلاف ہمارے بات کرتے. کچھ بندے کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے. سن رہے ہیں شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں ان کے فکرے درست کرواتا پھر رہا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. مگر ہمیں کیسے پتہ چلتا اللہ کون ہے اللہ کیا ہے؟ یہ تو مہربانی ہے. اور دوسرا الزام میرے قوم پر دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ صرف علی کو مانتے ہیں. انہیں نہیں پتا نبی کیا ہے، انہیں نہیں پتا نبی کون ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ تیری نظر میں شیعہ غریب ہوں گے لیکن یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم صرف محمد کی اولاد کا دفاع نہیں کرتے، ہم محمد کے والدین کا دفاع بھی کرتے.
کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. ہم صرف اولاد محمد کی بات نہیں کرتے, نبی کے پاس دادا کا دفاع بھی ہم کرتے ہیں. کلمہ تو بھی محمد کا پڑھتا ہے, لیکن تم نے ہمیشہ یہی سنایا کہ رسول اللہ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے والدین کو بخشنا. تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ محمد یا والدین بخشوا. بول پڑھو, پریشان نہیں ہوتے. جب وہ بات کر رہا ہوں تو آپ کئی جگہ سن چکے ہیں یہ اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے. تو پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ نے کہا باپے ہیں. اور تین دفعہ محمد نے کہا امتی امتی امتی. مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرے والدین کو معاذ اللہ جہنم میں رہنے دینا, لیکن میری امت کو ضرور بخشنا. میں تو بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا سلامت رہے, اور کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے اتنا سوچو یار کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہ رسول اللہ کے والدین جو ہے وہ جنت میں نہیں ہے. ایک طرف یہ کہیں گے کہ محمد کے والدین جنتی نہیں ہے, اور دوسری طرف مسجد میں اعلان ہوگا کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کر لے گا تو تمہاری ساتھ خود سے جنت میں جائے گی. مولوی جی آپ سے پوچھنے والے کوئی نہیں کہ تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن پہ تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے اپنی ساتھ خود سے جنت میں بٹھا لیتے ہو, اور جس محمد سے سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی خود بھی جنت میں نہیں جا دیتے. آئیے قرآن بتاؤ. قرآن اگر سبیدوں سبید پڑھنا خراب ہے تو میرا خیال ہے سمجھ کے پڑھنا خراب ہونا چاہیے. نبیوں کے والدین کے بارے میں قرآن تفصیل کیا ہے. بی بی مریم جیسی پاکیزہ خاتون کے کردار پہ لوگوں نے حملہ کیا. جب 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے مریم شہر ناصرہ میں آئی, لوگوں نے مریم کے کردار پہ اعتراض کرتے ہوئے وہ فکرے جو قرآن کی آیتوں میں موجود ہے یہ لفظ ہے یہ مریم ماں کا ابو کی امرأ سوء فما كان امك بغيا. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا, میری ماں بھی نیک تھی, شادی تیری ہوئی نہیں, کہ تیری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا. دشمن مریم کے تھے لیکن اقرار کر رہے تھے کہ میرا باپ بھی نیک تھا. دشمن سے سید بچوں کا سامنے جو باتوں کی قدر کرتے ہیں وہ تو رحمت فرمائے گے. دشمن سے جناب مریم سے, لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ تصور خیال نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیتیں ہیں تو لوگوں نے کہا مریم سے دشمن بیوی کے, لیکن اقرار کر رہے ہیں کہ مریم تیری ماں بھی نیک تھی, تیرا باپ بھی نیک تھا. اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں, اور جنہیں پھر بھی اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی مریم نے اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. اعتراض ہوتا مریم کے کردار سے, جسے شادی نہیں ہوئی کہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نیک تھی, میں باپ پوچھا بچے کی طرف اشارہ. مقصد بیوی کا یہ تھا میری جان نہ کھاؤ
یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے؟ لیکن وہ لوگوں نے دوسری بات حیران ہوتے کے فکرے کرے کہ مریم پہلے ضرور کیا ہے اور ہم مذاق کیا ہوئی کیسا تو کر سے ہم اس سے کیسے کام کریں؟ میں نے کہا پھر باتیں سمجھ جو بھی پیڑے میں ہے جو بھی گہوارے میں ہے ان کا ذہن یہ تھا کہ 3 دن کی عمر کا بچہ بول کیسے سکتا ہے پھر وہ بھی بچے ان کا کبھی اس عمر میں کوئی بولا جو نہیں تھا سارے باتیں نہیں کرتے جس کا نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں کرتا زیادہ لوگوں نے حیران ہونے کی بات کہی کہ کیسا کر لے وہ من پاؤنا الفاظ سبیلا قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے بچے نے انگڑائی لے کے یہ فکر کرے انی عبداللہ ہے آسانی الکتابہ بچاؤ جائی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور ادھر کی محنت کرے کہ لوگوں نے کب کہا ہے کہ تو اپنے خدا نہیں ہے لوگوں نے کب کہا ہے تیرے پاس کتابیں خدا نہیں ہے لوگوں نے کب کہا ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہے لوگوں نے کہا ہے اعتراض کیا ہے تیری ماں کے کردار پہ ایسا تیری عمر کے بچے تو بولتے ہی نہیں ہے اگر بول پڑے ہو پھر گواہی ماں کی دو اور تو لوگوں میری ماں نیک ہے میری ماں پاک ہے میری ماں طاہرہ ہے میری ماں سیدہ ہے میری ماں فضول ہے میری ماں راسیہ ہے میری ماں مرثیہ ہے میری ماں تقیہ ہے اور لوگوں میری ماں پہ اعتراض نہ کرو لیکن خدا کی قسم عیسیٰ نے ماں کی گواہی نہیں دی ماں کی گواہی دی بچے نے ایک فکرہ بھی نہیں کہا لیکن ادھر بچے کے منہ سے نکلا میں نبی ہوں جب مریم پہ اعتراض کرنے والے مریم کے پیروں پہ گر گئے بیوی ہمیں بہت کر دے گا بیوی ہم سے غلطی ہو گئی بیوی ہم سے خطا ہو گئی بیوی تو نیک بھی ہے بیوی تو پاک بھی ہے میری ان لوگوں سے اپیل ہے بچے نے ماں کی گواہی نہیں دی تو تم مریم سے معافی مانگ کرو وہ کہے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے سلامت رہے گا 3 جملے حضرت عیسیٰ نے میں اپنے سنا ہوں اور میرے پاس کتاب ہے بات میں مشکل شروع کر بیٹھوں مزاج شاید آپ کا کچھ اور تھا لیکن میں چاہتا ہوں بات مکمل کر کے آپ نے یاد کر دیں عیسیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس کتاب ہے آپ نے دھیان نہیں دیا کہنے والے کی عمر کیا ہے 3 دن انجیل ابھی اتری نہیں انجیل ابھی پراپر نازل ہوئی نہیں یہ کہتا ہے میرے پاس ہے اس کا مطلب ہے جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں نا وہ اترنے کے محتاج نہیں ہوتے یہ تیاری ہے نا یہ فلسفہ ہے کہ جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہ کتاب اتر نہ چلے آپ نبیوں کی جاری کی بات وروج کروں 3 دن کا حصہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بول رہا ہے اگر یہ آیتیں اور اچھا ایسے میں مطمئن بھی پڑھا ہوں کہ بندے سو بھی رہنے سے داخل بھی گرمی میں سونا صحت کی علامت بندی جاتی تین دن کا حصہ اگر قرآن نہ کہتا مسلمان کو مان لیتے مولوی نہ لیکن مجبوری ہے واقعہ قرآن کا ہے کہ 3 دن کا بچہ موت علی پور کا شہر نگر گجرا والا حافظ آباد سارا پورا ایریا اور سارے علاقے کے چہرے یہاں پہ موجود ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیں 3 دن کا بچہ ہاسپٹل میں ہو ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے آئے اور ڈاکٹر سے پہلے بچہ بول پڑے گڈ مارننگ ڈاکٹر تم ٹھیک ہے نہیں پریشان نہیں ہوتا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ڈاکٹر سے پہلے 3 دن کا بچہ ہسپتال میں
اگر بول پڑے تو کیا ڈاکٹر وہاں پہ رہ جائے یا سنیو ڈاکٹر چھوڑ کے مریضوں کے بیڈ بھی خالی ہو جائیں گے، بھاگ جائے گی دنیا کی کہ مخلوق کیسی ہے جو 3 دن کا بول رہا ہے، بات صرف اس کو آنے والی نہیں ہے۔ عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولا تھا، اعتراض کرنے والے ڈر کی وجہ سے بھاگے نہیں تھے، ان کا کھڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیوں پہلے بھی یہ سوچ موجود تھی کہ سارے بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ لوگ اوسطا نہیں ہوئے، اور یہ بچہ بول پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بولنے والا دوسرے بچوں سے مختلف ہے، ان کا تعلق عالم خلق سے تھا، اس بولنے والے کا تعلق عالم امر سے تھا۔ جو خلق ہوتے ہیں ماں باپ سے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ نازل کرتا ہے کائنات خلق ہوتی ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا نزول ہوتا ہے، اور اگر ہمارے کسی اپنے مولوی کو بھی سمجھ دیر میں آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نازل نہیں ہوتے، پھر میری اپیل ہے قرآن سے وہ تو نہ پڑھا کرو جسے پرچیاں قرآن سارا پڑھو۔ سورہ آراف میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بہت سا روح ہو اور نہ کا روح ہو، اور مسلمانوں میرے محمد کی مدد کرنا، میرے محمد کی عزت کرنا، اور بات اللہ فرماتا ہے نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرنا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ اب میں نبی نہیں کرنی چاہتا، یہ سورہ آراف کی آیت ہے، اور سورہ تغابن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، خدا فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اور اس نور کو مانو جسے ہم نے نازل کیا۔ تیرے چھٹے امام سرکار سعادت عالم امام جعفر صادق علیہ السلام جب ظاہر بن کے تاتے علی کی بارگاہ میں گئے تو مولا کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے جو امام نے فکرے کہے تھے وہ بہار میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق تاتے علی کا سلام کس طرح کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا الناس من علیین، اے وہ داتا جو علیین سے نازل ہوا بیٹے کا سلام قبول کر۔ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کیونکہ ان فکروں سے بڑے فکرے کوئی نہیں، لہٰذا ہمیں نازل ہونا کہنا تھا۔ آل محمد قرآن کی طرف بات ہے، ہمارے نزدیک یا ہمارے پاس قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے، وگرنہ وہ ان چیزوں سے بڑے ہیں۔ میں کیا معاملہ بندے پچھلے پائے والے بھی بیٹھے تھے، آپ کی گرمی میں موجود ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ علماء بھی مشکل باتیں کرتے ہیں، آل محمد پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے ہیں، اور یار بار سب مولا سے مانگا کرو، روٹین میں مجلس سے سنتے ہو، تمہارے ساتھ آپ کو نہیں ہونی تو کس کو ہونی ہے؟ آپ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، بی بی ام فرقہ شہزادہ ہے امن امام حسن کی زوجہ بی بی ام فرقہ نے شہر میں کھڑے ہو کے امام حسن نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں ایک بیٹے کی ماں بنوں۔ امام نے فرقہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کیا ہم نے تجھے قاسم دے دیا ہے؟ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ آج دنیا کو
اگر یہ سمجھ نہیں آتی، اب اگر چپ رہو گے نا، اب اگر چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. جنہیں آل محمد کا نازل ہونا سمجھ میں نہیں آتا، انہیں درود ابراہیمی بھی نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. ان علماء سے پوچھو آل محمد کون ہے، آل ابراہیم کون ہے. آل محمد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور آل ابراہیم محمد کے بعد دادا کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب یہ آل ابراہیم ہے. تیرے نبی کے بعد دادا یہ آل ابراہیم ہے. لفظ آل دو جگہ پہ ہے، آل کا لفظ دو جگہ پہ ہے، لیکن قبیلے دو نہیں ہے. قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں آل محمد اور آل ابراہیم یہ دو قبیلے نہیں ہے، قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے. میں پھر سمجھا رہا ہوں آل ابراہیم تیرے نبی کی اولاد ہے، آل محمد تیرے نبی کی اولاد ہے، اور آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ ہے. ان کے نازل ہونے کی سمجھ نہیں آتی، میں انہیں سمجھا رہا ہوں. ان کے لیلے نازل ہو سکتے ہیں، خود نازل نہیں ہو سکتا. اور ان کے علم کے کیا کہنے، لیلے کا نازل ہونا مان لیتے. یہ وہی مخلوق ہے جو سوچ میں سمجھ رہے کہ پہلے بات کر لیتے. ایک بار میری چھوٹی سی دے رہا ہوں، یعنی بات چاہیے دیکھو مسلمانوں کی کہ ایک طرف یہ کہیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور 40ویں کے ختم میں بیٹھ کے کہیں گے بندہ ہو آسم ہو بس جبرائیل ہو خاطب ہو. اللہ محمد کی حفاظت کرنے والا ہے اور جبرائیل محمد کا خادم ہے. اس دروازے کا جبرائیل خادم ہے، خاتم علیہ السلام ہے، حویلی والے رضی اللہ ہے. میرے بات کسی کو آگے بڑھا کے روز کر لیتا ہوں کیونکہ شیڈول کرا اس طرح کیا بہت سارے مقام باقی ہے جہاں محاذری رضوانہ ہے گروپ دے رہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پریشان تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں انتظار آپ کو کرنا جب سوزیوں والا بندہ آئے گا نا پھر آپ کا آواز کو بڑھا چڑھا سنائے کی مجبوری ہوتی. ہم مولوی تو ٹھنڈے ٹھنڈے بھی برداشت ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہم نے زیادہ کیا باتیں. عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کہہ رہے ہیں میرے پاس کتاب ہے، درمیان میں فرشتہ بھی نہیں ہے. اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کے بارے میں دنیات پڑھانے والے کیا پڑھاتے ہیں؟ فرشتے نے کہا پڑھ، حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں. اور اس نے پھر سیدھا چیرا اور پھر ایک کالا نسخہ نکالا اور پھر نور بھرا اور پھر سینہ بند کر دی. تو شکر ہے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا. اور پھر دنیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ حضور گھر میں تھی اور اپنی زوجہ مصطفیٰ جناب خدیجہ سے کہا گھر میں لوں گی مجھے کمبل دو، مجھے بخار ہو گیا، مجھے موت کا یقین ہو گیا. اس طرح واقعہ ہوا. بیوی کہتی ہے آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ میرے چچا کا بیٹا یہ ہوگیوں کا عالم. میں ساری بات ابھی اس سے پوچھ لیتی. تو بیوی خدیجہ اپنے چچا نات بھائی اپنے نظر برقع بن نوفل کے پاس آئے، اسے ساری کہانی سنائی. تو برقع بن نوفل نے کہا بہن تجھے مبارک ہو، تیرے گھر والا تو نبی بن رہا ہے. اب کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. یہودیوں کے مولوی کو پتا ہے یہ نبی بن رہا ہے اور نبیوں کے نبی کو پتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بن رہا ہے.
بات واقعی سچ ہے کہ جبرائیل نے محمد کو پڑھایا، تو رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے ایک لفظ بھی پڑھ لے، پڑھانے والے کا اسٹیٹس استاد کا ہے، ایک لفظ بھی پڑھ لو تو پڑھانے والا استاد ہے، مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر جبرائیل محمد کا استاد ہے، اگر جبرائیل، تو پھر درود تاج بدلنا پڑے گا نا کہ جبرائیل و خادم ہوں، خادم کی کیا وجہ جو سرداروں کو پڑھائے۔ یہ پنجاب تھوڑا ہی ہے کہ جہاں خاتم بھی خاتم اعلیٰ بن جائے۔ خاتم تو خاتم ہوتا ہے، پہلے ماتمی سے لے کے آخری ماتمی تک عزاداروں کا مجمع ہے۔ ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، جن شہروں میں یہ بات ہے کہ جس متوجہ کہ جبرائیل نے حضور کو پڑھایا تھا، پھر حضور کی حدیث کے مطابق جبرائیل استاد ہے، محمد شاگرد ہے، قدردان مجلس میں بات کر رہا ہوں، بیان نہیں دو کہ مجھے دکھ رہے گا، اہم اپیل کر رہا ہوں، اگر جبرائیل محمد کا استاد ہوتا، اگر جبرائیل محمد کا استاد ہوتا تو فاطمہ جیسی لائق بیٹی اپنے باپ کے استاد سے اپنے گھر کے کام کبھی نہ ہوتا۔ بول رہا ہے اور یہ مسلمان مانتے ہیں، مگر میری قوم کا مذاکر 13 رجب کو یہ کہے کہ 13 رجب کو علی کعبے میں تشریف لائے، 16 رجب کو رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ لیا اور علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد جب سے تیرا بھائی آیا ہے اس نے دنیا میں آ کے آنکھیں نہیں کھولی، اور رسول اللہ علی کو ہاتھوں پہ لے کے کہے کیوں یا علی، اور علی پھٹ آنکھیں کھول کے کہے جی یا رسول اللہ۔ یہ خدا کی قسم تصور یا افسانہ نہیں، یہ حقیقت۔ اور وہ بچہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا سن رہا اور جا کے اپنے مولانا سے کہے کہ مولوی صاحب قید نگر میں بندے کافی تھے، میں بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ شیعوں کا تو مولوی ریاض رضوی کہہ رہا تھا کہ 3 دن کا علی بول رہا تھا محمد کے ہاتھوں پہ قبلہ مجھے مسئلہ بتائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ قبلہ مسئلہ بتانے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں، بول جا۔ وہ کہتا ہے قبلہ میرے بڑوں کی بھی توبہ، میں ایسا نہیں چاہوں گا کہ باتیں وہ کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، اور قبلہ 16 بندے پیڑ کے جمع کر کے کہیں گے اس سے خود پوچھ، اور جیسے وہ کے پہلے میں بیان دیتا ہے وہ بیچارہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے خود سنا، واقعی وہ شیعہ مولوی کا ذاکر کہہ رہا تھا کہ 3 دن علی محمد کے ہاتھوں سے بول رہا تھا۔ مولوی صاحب 6 مہینے اس کی بات ہر جمعے کے خطبے میں دہرائیں گے کہ شیعہ غلط ہے، محمد کے ہاتھوں میں ابھی نہیں بول رہے، لیکن وہی مولوی ربیع الاول میں کرتا کیا ہے کہ جی ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ میں پتھر بولتے تھے۔ میرا خیال ہے سارے مجمع تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، آپ جی آپ سلامت رہے گا۔ ہمارا وقت تمام ہو گیا، بات میں ختم کروں، 2 جملے میں نے کہنے اور بات میں نے ختم کر دینی ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھوں میں پتھر بولتے تھے۔ شاید نگر والوں پتھروں کا تعلق ہوتا ہے اور میرا شرمیلا مجمع، اور پتھروں کی زبان ہوتی ہے، پتھر بول پڑے بارے میں ہے، علی بول پڑے بارے میں نہیں۔ پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہو کہ پتھروں سے رشتہ داریاں تیرے بڑوں کی تھی، اب زندہ و سلامت رہے۔ پتھروں کا بولنا خدا کی قسم، حصہ تاریخ
یہ ریٹن موجود ہے، تحریر موجود ہے کہ 3 دن کا بھی رسول اللہ نے ہاتھوں پھرما خدا کر جاتے علیہ بلند فرمائے. میرے استاد گرامی اور اسماعیل صاحب سے بولا کہ بزرگ عالمین بچوں کے ذہن میں شاید نام نہ ہو لیکن ان کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے کیسے کیسے وکیل گزرے ہیں. اور مبلغ اعظم قبلہ ذکر فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے بچے 2 ہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یا نام کے گھر میں یا داس کے گھر میں. بچہ نام کے گھر میں پیدا ہو جائے، نامی کہتی ہے سارا نامے پہ ہے، ہاتھ اس کے بڑے ماموں پہ ہے. دادی کو پتا چلے بچہ وہی ہوتا ہے، دادی کہتی ہے پورا دادے پہ ہے، ہاتھ اس کے تائے پہ ہے، انگلی اس کی چاچے پہ ہے. وہ بندگان فرماتے تھے ہر کوئی نام کے ناموں سے ملاتے ہیں، دانت کے دانتوں سے ملاتے ہیں. ایک بچہ اللہ کے گھر میں آ گیا اور رسول اللہ نے کہا اماں فاطمہ ذرا غور سے دیکھے، علی کی پیشانی مجھ محمد جیسی نہیں ہے، علی کا چہرہ مجھ محمد جیسا نہیں ہے، علی کی آنکھیں میرے جیسی نہیں ہے. یہ کہہ کے رسول اللہ نے کہا یا علی لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، علی تو میں تو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا لہو میرا لہو. ابھی تبھی کہہ ہی رہے تھے شان سے خدا بندی سے بات آئے. ابراہیم میرے محمد سے کہ ذرا غور سے دیکھو علی کی آنکھیں ہیں دلہ. یہ آپ سے بہت شکریہ. بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ ماں تو علی کی تھی. رقم مولویوں کے طرف ہے قرآن اور حدیثوں سے پیار کرنے والوں مطلب کی حدیثیں سناتے ہو. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے علی کی ماں سے نہیں کہا کہ یا فاطمہ تو انت امی بھاتا امی؟ علی کی ماں سے محمد نے کہا اے بی بی فاطمہ بنت اسد آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہتے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہتے اما فاطمہ. اور اما فاطمہ جب نبی نے کہا تو بیوی نے کیا کہا؟ بیٹا محمد. اس حیثیت کے چہرے دکھاؤ جو یاسین نبی کو بیٹا کہہ رہی ہے. بیٹا محمد تیرے بھائی آنکھیں نہیں کھول. فکر میرے ابھی آپ نے میرے آپ سے رسول اللہ نے آنکھوں کو لے کے کہا اماں فاطمہ کہہ رہی ہے تمہیں آنکھیں نہیں کھولی کیوں یار؟ میری آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. غازی صاحب عبد الرحمن غازی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے شیعوں علی تمہارا بڑا بہادر ہوگا لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو قدر کرے گا. جب علی نے آنکھیں کھول کے آپ سے ذکر فرمایا، جب علی نے آنکھیں کھول کے کہا نا جی یا رسول اللہ، پہلی نظر دنیا میں آتے ہی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ حالات بڑے عجیب ہیں. FIR کٹی ہوتی ہے ذرا مولوی کا نام ڈالنا ہوں. حالات اس طرح سے کیونکہ اللہ والوں کی حکومت ہے، رشتے داریاں سعودی عرب سے ہیں. دیکھیں اب کیا بنتا ہے صورتحال. رسول اللہ کے آپریشن کے صدقے میاں نواز شریف کا آپریشن بھی اللہ کرے کامیاب ہو جائے. ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ خیریت سے ہے. مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کے آپریشن کی فکر نہیں ہے، اسے فکر اپنی کھائی جا رہی ہے کہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے سے آپ کے ذہن میں تو ہے نا کہ اداس تو نہیں ہو گیا. پہلی نظر علی نے دنیا میں آتے ہی پہلی نگاہ جو کی، پہلی نظر جو کی وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ، دیدار مصطفیٰ دیکھ.
جی بسم اللہ. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. جب تک آپ نے چپ رہنا ہے، مطلب جب ساریاں باقیاں میرے ٹائم کی رہے کوئی اور بات کے مسکین بھی دیکھتے ہیں بیدار ہو لو رحمت فرما. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. محمد کسی کا اتار نہیں رکھتا. یہ تاریخ کے لفظ ملو دے رہا ہوں. ادھر نبی نے علی کی طرف دیکھے گا کیوں یا علی، اور علی نے پھٹا کے بول کے کہا یہ یا رسول اللہ. پہلی نظر محمد کے چہرے پہ ڈالی اور سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے. پہلی نظر سے پہلی نے محمد کے چہرے پہ ڈالی. رسول اللہ نے اتار نہیں رکھا. جو فکر رسول اللہ نے کہے میں وہ فکر ادا کر رہا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں تجھے اپنا علم دے رہا ہوں. آپ کی برابر ہے. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں سے نظر کا قرض اتار رہا ہوں. میں نے تجھے اپنا علم دیا. ادھر 3 دن کی علی کو محمد نے کہا کہ میں نے تجھے اپنا علم دیا. یعنی بول کے کہتا ہے تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. کہتے جی نازل نہیں قرآن ہوا تھا. علی کیسے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو؟ جو بارش ہوتے ہیں وہ اترنے کے محتاج. آپ سلامت رہے. آپ کی محبت سے زیادہ ٹائم میں پڑ گیا. پروگرام اتنا پڑھنے کا نہیں تھا. باپ محمد کے ہاتھوں پہ بولا تھا بیٹا نیزے کی نوک پہ. آباد میری بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں. مصلے پہ دعا مانگو، مجلس میں دعا مانگو. اسلامی ملکوں کے بہت سے دہشت گرد شام میں علی کی بیٹی کی قبر گرانے کے لیے اسے داعش کہتے ہیں. بہت سے بدماش اسلامی ملکوں کے شام میں صرف اس لیے کہ روضہ کی زینب گرا دیا. وہ عباس کی مرشدادی ہے. راکٹ لانچر مارے گئے، قریب آ کے رخ بدلتا گیا. اپنے باپ کے دشمنوں کے شہر کو اپنا شہر بنا کے بیٹھی. جب راستے کلیئر ہوں گے آپ جائیں گے زیارتوں کو. میں دعا مانگ رہا ہوں بیویوں بیٹیوں سمیت مانگ رہا ہوں مالک آپ کو سیدہ زینب لے جائے. تو جب جاؤ گے پھر تمہیں یقین آئے گا علی کی بیٹی کی محنت کتنی. ایئرپورٹ پہ جب اترو کوئی ٹیکسی والا زائرین کو دیکھ کے دمشق کا نام نہیں لیتا، صرف یہی کہتا ہے سیدہ زینب. پورا شہر بیوی کے نام سے آباد ہے. اور جب یہ دہشت گرد وہاں پہ اکٹھے ہوئے پاکستان سے بہت سے لوگوں نے درخواستیں دی، رابطے دیے ایجنسیوں کے ذریعے، ایمبیسیوں کہ ہمیں شام جانے کی اجازت دی جائے. ہم بھی زینب کی خبر پہ پہرا دینا چاہتے ہیں. ہمارا ملک کیونکہ سعودی بلاک میں، امریکی بلاک میں ہماری حکومت نے اجازت نہیں دی. ایران سے بہت سارے لوگ سیدہ کی ڈیوٹی پہ، عراق کیونکہ بارڈر لگتا ہے، عراق سے بہت سارے باقی سیدہ زینب کی خبر پچھلے سال ایک 19 سال کے عراقی سید کی لاش عراق واپس آئی. شام میں بی بی زینب کے پہرے پہ مارا گیا اور اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی تھی. میں بی بی زینب کی قبر کی ڈیوٹی پہ اس لیے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. آباد رہو سیدہ رابطی ہو. حسین کی بات تمہارا پرسہ قبول کر لے. اللہ میرا جانتا ہے بڑے مشکل حسین میں نے جو فکرہ کہا ہے کہ بیٹا نیزے کی نوک پہ بولا. کب بولا؟
جب بغیرت کا حکم آیا زینب بازار میں پیدل آیا، مشکل ترین مرحلہ دربار پڑھنے کا، ایک لفظ کہہ کے بل استعمال کریں، پہلا قدم بیوی نے بازار میں رکھا۔ یہ روشن راتوں میں ماں کی قبر پہ نہیں جاتی، یہ چاند والی راتوں میں نانے کی قبر پہ نہ جانے والی ہے، پیچھے بھی برداشت آگے بھی برداشت۔ جب قدم نہ چل سکی پھر بیوی نے نیزے کی نوک پہ حسین کو دیکھا، حسین کی بھی آنکھیں بند ہو گئی، دیکھے کہتے ویر آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، بازار کے تماشائی تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ کیسا باقی ہے جس کا جسم تو قرآن، جسم تو ساتھ میں، سر قرآن پڑھ رہا ہے، رستہ ملتا ہے۔ علی کی بیٹی اللہ جانے مسلمانوں کے پاس رسیاں کم تھی، جتنے قدم بی بی زینب چلتی ہے اتنے بی بی سکینہ کو چلنا پڑتا، 4 قدم سیدہ زینب چلی، اتنے قدم بی بی سکینہ چلی۔ یسوع کے حمیدیہ میں ایک رہائشی مکان کا دروازہ کھلا، ایک 7 سال کی بچی نے بی بی سکینہ کو دیکھا، چیخے مار کے رونے لگ گئے، اپنی ماں کو بلانے لگ گئی، اماں۔ اس کی ماں شہر میں نہیں تھی، یہ بچی کو ماں کو تلاشتے تلاشتے سب میں چلی گئی۔ اس کی ماں محلے کی عورتوں کو لے کے قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب نیزے والے قاری نے قرآن پڑھا، یہ بیویاں قرآن سننے میں محب ہو گئی۔ یہ بچی ماں کو بلاتی بلاتی چھت میں جا کے ماں کا کندھا ہلا کے کہتی، اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی کہہ کر آباد رہو آباد رہو۔ حسین کی ماں تمہارا قصہ قبول کر دے، آج 18 جیش کا دن ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے، سیدوں کے اجڑنے کا دن ہے، تم تو آباد گھروں والے ہو، آباد گھروں کو چلے جاؤ گے۔ بازار کا مجمع جب اس بچی نے کہا نا اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ، اللہ تو نے خود مجھے کہا تھا اللہ قیدیوں کی دعا بڑی سنتا ہے۔ اب میں یہ قیدن اللہ تعالی کب سے پیاسی ہے، مجھے پانی کا پیالہ دے، میں اس قیدن کو پانی پلاتی، جب اس کی پیاس ختم ہو جائے گی یہ خوش ہو کے دعا کرے گی، میں اسے دعا منگواؤں گی، قیدن دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے میں نہ اجڑ جا۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کی دعا میری بھی منگوانا، کہنا میری ماں کے لیے دعا مانگ، اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئے، سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ دعائیں پہلے پانی ہاتھ میں، یہ بچی کہتی ہے پانی بھی، سکینہ کہتے دعا بتا، یہ بچی کہتی ہے دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑ جاؤ۔ حسین کی منتوں والی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے۔ یہ بچی کہتی ہے جیسے ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک دعا میری اماں کے لیے مانگ دے، اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مدینے کا نام آنا تھا، سجدہ کی چیخیں نکل گئی، سجدہ کہتے میری ماں مدینے جا کے کیا کرے گی؟ یہ بچی کہتی ہے میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے، میری ماں کی مرشد آدیا آخری میں سکرا کہہ لو، مرشد آدیوں کا نام آنا تھا۔ یہ چلی سجدہ کہتی ہے میری مرشد آدیوں کا نام کیا تھا؟ یہ بچی کہتے مجھے نام نہیں آتے، میں ابھی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ اس بچی نے چھت کو دیکھا، دیکھے کہتی اماں یہ کیسی پوچھ رہے ہیں تیری مرشد آدیوں کا نام کیا ہے؟ زندہ رو کے کہتی ہے واپس آ جا، واپس آ جا، بیوی کہتی ہے واپس آ جا، اس کی ماں کہتی ہے واپس آ جا، یہ کہتی ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے تیری مرشد آدیوں کا نام کیا تھا؟ اس کی ماں